بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور اسلامک چینل۔ فضائل و خواص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء میں سے سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کے بے شمار فضائل و خواص بیان فرمائے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند ملاحظہ کیجیے۔ دیگر انبیاء کرام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں، آپ تمام مخلوق انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات، بے جان اشیاء سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرف انسان پر آپ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر آپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ آپ فرشتوں، انسان، جنات، حور و غلمان، حیوانات و جمادات، ارض تمام جہان کے لیے رحمت ہیں۔ مسلمانوں پر تو نہایت مہربان ہیں۔ نبی علیہ السلام خاتم النبی ہیں، یعنی اللہ کریم نے سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا۔ آپ کے زمانہ میں یا بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا نہ مانے یا جانے وہ کافر ہے۔ آپ تمام مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں۔ اوروں کو فردن یعنی ایک ایک کر کے جو کمالات عطا ہوئے، آپ میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ ان کے علاوہ آپ کو وہ کمالات بھی ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور علیہ السلام کے صدقے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ملا۔ آپ کے خواص میں سے معراج ہے، جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ عرش سے بھی اوپر رات کے تھوڑے سے حصے میں جسمانی حالت میں تشریف لے گئے۔ وہاں وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی انسان و فرشتے کو کبھی نہ حاصل ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ جمال الہی سر کی آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی بلا واسطہ سنا اور آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو ملا خطا فرمایا۔ آپ کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک آپ کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، بلکہ اللہ پاک کی اطاعت سرکار علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور آپ اسے یاد فرمائے، فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، یہ شخص کتنی ہی دیر تک نبی علیہ السلام سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ آپ کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ آپ اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرماتے تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب آپ کا ذکر آئے تو بے کمال خشوع و خضوع و انکسار بادب سنیں اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ چند کے دو ٹکڑے کر دینا، ڈوبا سورج پلٹا دینا، لکڑیوں کو بلب کی ماند روشن کر دینا، آب دہن یعنی تھوک مبارک سے کھاری کنووں کو میٹھا کر دینا، دور دراز کے افراد کی امداد کرنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دینا، اشارے پر بارش کا برسنا، شجر و حجر سے کلام فرمانا، تھوڑا سا کھانا اور دودھ کثیر جماعت کے لیے پورا کر دینا، درختوں کا چل کر آپ کی سلامی کے لیے آنا اور جانوروں کا انسانی بولی بولنا سمیت آپ کے کثیر معجزات ہیں۔ قرآن پاک بھی آپ کے معجزات میں سے ہے۔ قرآنی آیات اور شان مصطفیٰ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت و شان قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ چند آیات کا ملاحظہ فرمائیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ پہلا، اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی آپ کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان فرما پاتے۔
ترجمہ آمد مصطفیٰ کی خوشخبری اور ان پر ایمان لانے کا حکم جو ہوا، اس کا ترجمہ۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اور امت پر شفقت کا بیان۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمان پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج کا بیان۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان رحمت کا بیان۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام کی رسالت عامہ کا بیان۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے۔ اللہ پاک اور فرشتوں کا نبی علیہ السلام پر درود اور مسلمانوں کو درود اسلام کا حکم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب اسلام بھیجو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان۔ تارے کی قسم، جب وہ اترے تمہارے صحاب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ قسموں کے ساتھ آپ کی شان کا بیان۔ ترجمہ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کے جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ پسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام الہی کا بیان۔ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے کوثر کا بیان۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہارے بے شمار خوبیوں عطا فرمائی۔ تو دوستو، یہ کچھ چند آیات تھی جن کا ترجمہ ہم نے کیا، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور بی بی آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی۔ آپ کے چچا حضرت حارث بھی، حضرت ابو لہب، زبیر، حمزہ، ابو طالب، عباس، زرار، حجل، مقوم، عبد القعبہ، غیداق، قسم، یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے چچا تھے۔ خالہ فاختہ بنت عمرو، فریہ بنت وہب، پھوپھیاں آروی، صفیہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، برہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی رشتہ دار۔ رضائی والدہ کا نام حارث بن عبد العزی۔ رضائی مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام رضاعت سب سے زیادہ ان کے ہاں گزارے، اور بچپن بھی جب یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ ام فرو، بنو سعد کی ایک خاتون، حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا، اسی ناطے وہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی۔
بی بی صوبیہ، یہ ابو لہب کی کنیز تھی۔ آپ اور سیدہ خدیجہ ان کا بہت احترام فرماتے اور مدینہ منورہ سے بھی آپ ان طرف کپڑے وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ بنو سلیم کی 2 خواتین، جب حضرت حضور کو بنو سعد لے جایا جا رہا تھا تب ان خواتین نے آپ کو دودھ پلایا۔ رضائی والد حضرت بن عبدالعزیز، رضائی بھائی حضرت حمزہ، چچا بھی رضائی بھائی بھی۔ ابو سفیان بن حارث، آپ کے چچا بھائی، آغاز میں اسلام کے مخالف، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ابو سلمہ بن عبداللہ اسد، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ بی بی صوبیہ نے حضور اکرم کے ساتھ حضرت حمزہ اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ معذرت کے ساتھ ابو سلمہ بن عبداللہ اسد ہے نام۔ مسروع بن صوبیہ، حضور کی رضائی والدہ صوبیہ کے بیٹے۔ حفص بن حارث، سیدہ حلیمہ کے بیٹے عبداللہ بن حارث، بعض نے ان کا نام زمرہ لکھا۔ انیسہ بنت حارث، رضائی بہنیں، بی بی حلیمہ کی بیٹی۔ شیمہ بنت حارث، بی بی حلیمہ کی بیٹی، حضور کے بچپن میں آپ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آپ کے پاس آنکھیں تو حضور نے ان کے لیے چادر بچھائی، تحائف دے کر رخصت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات و سرایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہونے والی جنگوں کی تعداد 100 تک بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے کثیر ایسی جنگیں ہیں جن میں تلوار اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک تحقیق کے مطابق ان تمام غزوات و اسریہ میں 181 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، جبکہ 202 غیر مسلم ہلاک ہوئے۔ یوں مقتولین کی کل تعداد 383 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوی میں ہونے والی تمام غزوات و سرایا من و سلامتی کے فروغ کے لیے تھی۔ غزوات و سرایا کے اعداد و شمار یہ ہیں۔ غزوہ کا نام: غزوہ بدر، مسلمان شہداء 14، مقتول کفار 70۔ پھر اس کے بعد غزوہ سویق میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور مقتول کفار کوئی بھی نہیں شہید ہوا۔ سرایا کوبی کعب بن اشرف میں 1 مقتول کفار شہید نہیں مرا۔ غزوہ احد میں 70 مسلمانوں کی تعداد تھی شہید ہونے والی، اور کافر جو قتل ہوئے ان میں سے 22 کی تعداد تھی۔ غزوہ حمراء الاسد، اس میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا اور کفار میں 1 مارا گیا۔ سریہ رجی، اس میں 7 مسلمان شہید ہوئے اور کافروں میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ سریہ برمعونہ، جس میں 27 مسلمان شہید ہوئے اور کافر کوئی نہیں ہلاک ہوا۔ غزوہ ہندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 3 کفار مارے گئے۔ سریہ عبداللہ بن عتیق، اس میں کوئی مسلمان شہید نہیں ہوا اور 1 کافر مارا گیا۔ غزوہ بنو قریظہ، اس میں نہ تو کوئی مسلمان شہید ہوا اور نہ ہی کوئی کافر ہلاک ہوا۔ غزوہ ذی قرد، اس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 1 کافر ہلاک ہوا۔ غزوہ بنو مستلق، اس میں 1 مسلمان شہید ہوا۔ غزوہ خیبر، اس میں 20 مسلمان شہید ہوئے اور 2 کفار مارے گئے۔ غزوہ وادی قرا، اس میں 1 مسلمان صرف شہید ہوا۔ غزوہ موتا، اس میں 11 مسلمان شہید ہوئے۔ فتح مکہ میں 3 مسلمان شہید ہوئے اور 17 کفار مارے گئے۔ غزوہ حنین میں 4 مسلمان شہید ہوئے اور 84 کفار مارے گئے۔ غزوہ طائف میں 13 مسلمان شہید ہوئے اور کفار کوئی نہیں مارا گیا۔ اور ان سب غزوہ کی اگر کل تعداد کی بات کی جائے تو 181 مسلمان تھے جو شہید ہوئے اور مقتول کفار کی تعداد 202 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی استعمال کی بعض چیزیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کینچی جامعہ تھی۔ سرما دانی، سوتے وقت سرما لگانے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سلائی، سرما لگانے کے لیے لکڑی کی تھی۔
छड़ी, ममशूक, संदूकी कैंची। शाह मकूकस ने तोहफे में भेजी, सफ़र में साथ रहती थी। इसमें आपकी ये 5 चीज़ें होती थी: कंघी, सुरमादानी, कैंची, मसवाक, आईना, असा। इसी वजह से आपको साहबुल अहर वा फरमाया गया। चारपाई बीबी आयशा के घर में थी, असद बिन ज़रार ने पेश की थी। इसके पाए सगवान के थे। चमड़े का तकिया, इसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। चमड़े का बिछौना, इसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। इसमें भी महज़बे पत्थर का तशत, इससे वज़ू फरमाते थे। आईना, मुदीला, कंघी हाथी दांत की बनी हुई थी। नालैन शरीफ, कुर्सी जिसके पाए लोहे या स्याह लकड़ी के थे। दस्तर हुआ जिस पर बैठकर खाना तनावल फरमाते थे। एक चटाई जिस पे रात में नमाज अदा फरमाते और दिन में तशरीफ़ फरमा होते। अमामे, स्याह हरकानी, जरदन अरफानी, सफ़ेद दाढ़ी दार, सुर्ख सब्ज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियाँ और जानवर। ऊँटनियाँ, कसू, अज़बा, जदा, हचर, दुलदुल, दराज गोश, यफूर, ऊँट, सालिब, जमल अहमर, अस्कर, सहरी और कई ऊँट जिनके नाम मरूफ नहीं। सफ़ेद रंग का मुर्गा। बकरियाँ, दूध देने वाली बकरियाँ 10 थी। इन्हें सैयद उम्मे ऐमन चराया करती थी। बुरका, जमजम, कमर, वर्षा, आज़ा, इतराफ, सुकिया, इतलाल, यमन, गौसा या गासिया। 20 ऊँटनियाँ दूध देने वाली थी जो मदीना से बाहर चरा करती थी और रोज़ाना रात को 2 बड़े मशकीज़े दूध के लाए जाते।